مرد آباد دیچ زندگی مزایا کہو چکم کلمت طیبہ کم مشن کم منشور تحریک لبیک دا آگا دے تاریخ گور صحابہ کرام وال کہ صحابہ کرام یو وقت تکلیفون آزمائشون ہو اگین بعد بیا رب ذوالجلال یہ ٹول دنیا سرزر و سپنزر دو ببشو چرا وصل علامہ اقبال فرمائی وہی تاریخ کے مسلمانان و دادا چھ فقیران ہم دو وہ گورنران ہم دو وہ کلی باس فقیریے وہ بے بچا جرت نسلہ کولے چھ دوتا خیر ورکی اور کچرا بے گورنری لالا بے بچا پہچان نسلہ کولے چھ دا گورنر دا کام سڑائے دا نسامین کرام مسلمانان ارنو تحریک لبیک منشور دادا چھ کموش گورنران جوڑاؤ کموش ایم این اے و ایم پی اے جوڑاؤ کموش مقبل چھ وزیر اعظم جوڑاؤ لوگو ٹول مقصد بدائی چھ دے حضور علیہ السلام اگر چلے ہم وہ آ جائے گے چھ کم امان صاحب کرام ناس کرائی دا حلب مجھا اپنا کوئی انشاءاللہ العزیز مجھا دیرہ والا وام دوائیو کہ محترم جناب الحاج شفیق خان قصوری اثر ودر جو اور آگے راجی باندے تیرہ باندے داسی او فیصلہ ان کو چدا ٹول تاغوتی قوت نفار و زارتی اللہ تعالیٰ نے ٹول سلامت کری والسلام علیکم ورحمت ایسا بھی وقت آئے گا کولم کا تعظیم کریں گے جو کہیں گے یہ دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے جو کہیں گے ہمارے قائد اہل خیرت تسلیم کریں گے اور اب کی باری ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے اور جاگتے ہیں یہ دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ارے ان کا صرف دور ہے انشاءاللہ لبیک والوں کا دور آئے گا ان کا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا تشریف لا رہے جنرل اہل سنت آپ کھڑے ہو کر لبیک کے نعرے کی استقبال کریں پیر سید ضرور الحسن شاہ صاحب مرکز نائب بنے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر محترم قائد تحریک لبیک پاکستان دیگر جملہ عہدیداران وسطی پنجاب کے امیر سید کبیر الحسن شاہ صاحب ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈویژنل امیر مفتی حفیظ اللہ صاحب اور اس ڈویژن کے سرپرست علامہ مولانا مجاہد چشتی صاحب ہمارے آج کے وکلا بار میں میزبان نعمان اکبر صاحب ارشد جیال صاحب اور دیگر جملہ قائدین سٹیج پر جمع کر سیاسی شخصیات جملہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان آپ پر میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل کے میئر کی سیٹ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے محمد شفیق قصوریہ صاحب کے انتخابی جلسے میں یہاں جمع ہیں. جن کا انتخابی نشان کرین ہے. ملک پاکستان میں اور آپ کے حلقے میں اس وقت ایک طرف بلہ ہے, تیر ہے,
شیر ہے اور بھی کوئی نشان ہے مان صاحب کا اور نشان ہے یہاں بلہ تیر کتاب شیر گھڑی یہ سارے نشانات ایک طرف اور کرین کا نشان ایک طرف میں یہ اب انہیں سماجت نہیں کرنے لگا کہ آپ نے ووٹ یہ میں منت ریکویسٹ نہیں کرنے لگا کہ آپ نے لازمن ووٹ قصوریہ صاحب کو دینا ہے آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں اور فیصلہ کرنے کی قلم فیصلہ کرنے کی ٹوپی آپ کے سر پہ رکھ کے فیصلہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں ملک پاکستان میں یہ پونی صدی گزر گئی پونی صدی تقریباً گزر گئی کہ ایک طرف بلہ تیر شیر کا نشان ہے اور دوسری جانب کرین کا نشان ہے تقریباً پونی صدی سے یہ نشانات موجود ہیں کبھی پیپل پارٹی آ گئی کبھی تیر آ گیا کبھی بلہ آ گیا کبھی شیر آ گیا کبھی گیدڑ آ گیا کبھی لومڑ آ گیا پوری صدی گزر گئی ابھی مجھ سے پہلے توقیر الحسران شاہ صاحب جو وسطی پنجاب کے امیر ہیں شورا کے رکن ہیں تحریک لبیک پاکستان کے وہ ابھی آپ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ ملک جس کو ہم نے 22 لاکھ شہادتیں دے کے اور کئی کروڑ لوگوں کو بے گھر کر کے ہزاروں اس کے لڑوا کے جو ملک ہم نے حاصل کیا آپ یہ بتائیں کیا اس لیے کہ یہاں نون لیگ حکومت کرے گی کیا اس لیے کہ یہاں پی ڈی آئی حکومت کرے گی کیا اس لیے کہ یہاں پیپل پارٹی حکومت کرے گی نہیں بلکہ اتنی شہادتوں کا مقصد ندیاں خون کی ندیاں بہانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہنا چاہے کہ نہیں جی یہ مقصد نہیں تھا تو آپ مجھے ابھی بتا سکتے ہیں یہ تقریر ایسی نہیں کہ جو رٹا لگائی گئی ہو پھر بندے کو کوئی جواب دے اور بولے تو وہ بولنے والا بندہ پھر بھول جائے بھائی ہم نے یہ قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ملک پاکستان میں حضور کا دین تخت پر آئے گا لیکن پوری صدی تقریباً گزر گئی آج تک حضور کا دین تخت پر نہیں آیا اور یہ پارٹیاں کبھی بھی حضور کا دین تخت پر لا بھی نہیں سکتی اس لیے کہ ان کا ایجنڈا امریکہ سے آتا ہے ان کا ایجنڈا امریکہ کا ہے اور تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان میں وہ واحد جماعت ہے جس کا ایجنڈا مدینے کے تاجدار کا ہے اقبال کہتا ہے کہ بتا کیا ہے تیری زندگی کا راز ہزاروں برس سے ہے تو خاک باز اسی خاک میں تب گئی تیری آگ سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ اب تو تحریک لبیک کے قائد ہیں سحر کی اذان ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دے رہی ہے سحر کی اذان ہو چکی ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے اپنا خون بہا کے یوں سماجت کر کے محنت کر کے یوں ریکویسٹ کر کے یوں پاؤں کو ہاتھ لگا کر نہیں بلکہ قربانیاں دے کے اپنا خون بہا کے جماعت کو زندہ رکھا ہے ایک طرف نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی ہے ایک طرف بلہ ہے تیر ہے شیر ہے اور ایک طرف کرین ہے جب آپ بلے شیر تیر پر مور لگائیں گے تو آپ کو شیر کا قائد نہیں دیکھ رہا ہوگا تیر پر مور لگاتے ہوئے پیپل پارٹی کا قائد نہیں دیکھ رہا ہوگا اور بلے پہ مور لگاتے ہوئے ملک پاکستان کا عظیم ترین قائد آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن جب آپ کرین پر مور لگائیں گے تو مدینے کا تاجدار تمہیں دیکھ رہا ہوگا یا رسول اللہ
حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، کوئی بندہ اگر دین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے لیکن ووٹ اپنے آپ کو نہیں دینا، ووٹ ہمارا دین کے لیے نہیں ہے، ووٹ ہمارا دین کی خاطر نہیں، ووٹ ہمارا بلے تیر اور شیر کے لیے ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں سینہ تان کے نبی علیہ السلام کے دین کی مخالفت کر رہا ہے اور کلمہ حضور کا پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق راہ سجود ہے، سلمان راہ متوافی۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ کلمہ حضور کا پڑھیں اور ووٹ کسی اور کو دیں، کلمہ حضور کا پڑھیں اور دین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق راہ سجود ہے، سلمان راہ متوافی۔ بہتر ہے جرا کے حرم و تیر بجھا دو، اور پنجابی آپ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واہ جندے کی لچھن تیرے، ایک نکڑ وچ رانجن مائی دوجی دے وچ کھیڑے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کرین کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، کلمہ پڑھنے کے بعد ووٹ دیتے ہوئے آپ دین کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تو پھر کلمہ چھوڑ دیں، پھر کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دعا یہ مانگے، آخر بات یہ میں کرنے لگا، ووٹ جدھر مرضی دیں، مور لگائیں بلے پہ، مور لگائیں تیر پہ، مور لگائیں شیر پہ، ووٹ جدھر مرضی دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ووٹ دینے کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے، اور وہ بھی تہجد کے وقت مانگنی ہے، صبح کے وقت، چاری کے وقت۔ یا اللہ ہم نے ووٹ نون لیگ کو، بلے کو، تیر کو، شیر کو دیا ہے، جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے معاشر کے میدان میں ہمیں یا اللہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ ووٹ دینے کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم نے تیر پر، بلے پر، شیر پر مور لگائی ہے، ہمیں قیامت کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑا کر۔ اور کرین والے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ حشر کا میدان ہو، ہمیں حضور کی بارگاہ میں علامہ خالد حسین عزیزی کی قیادت میں کھڑا فرما۔ جو امت صدیوں سوال بریوں رہی، اللہ نے جب اس امت کے عروج کی داستان، یہ آپ یاد رکھیں، یہ دہشت گردوں کی جماعت نہیں، یہ جماعت دہشت گردوں کی جماعت نہیں، یہ جماعت ملک پاکستان کا خزانہ چوری کرنے والی جماعت نہیں، یہ جماعت اوروں کے ساتھ مل کے ملک پاکستان کی عوام کے ساتھ غداری کرنے والی جماعت نہیں، یہ اوروں کے درباروں میں جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے تشویر پھینکنے والی جماعت نہیں، یہ جماعت لتا کو اس کی موت پر لتا کو خراج تحسین پیش کرنے والی جماعت نہیں، بلکہ یہ جماعت اس نوجوان لڑکی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جس نے ہندوؤں کے درگاہ میں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تحریک لبیک پاکستان حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ جب اکٹھے کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ دہشت گرد نہیں، دین کے محافظ اگر اکٹھے کھڑے ہو جائیں، کوئی بندہ پوچھے یہ لوگ کون ہیں، ان کا تعارف کروانا، ان کا تعارف، یہ تعارف تحریک لبیک پاکستان ہے۔ حضور کی عزت کے اور ناموس کے محافظوں کی جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان سے وفات کرنے والی جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ کشمیر کی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والی جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ لتا کو خراج تحسین پیش نہ کرنے والی اور اس
نوجوان لڑکی کو جس نے حضور کی عزت اور ناموس کا بھرم رکھا اور نقاب اوڑھ کے ہندوؤں کے نرگے میں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کو خراج تحسین پیش کرنے والی جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کرنے والا بندہ بھائی کامیاب ہو کہ نہیں، بھائی وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، ہم نے حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں، میرا تعارف اور ملاقات آپ سے پہلی ہے، یہ قدر میں تکبر اور غرور والی بات نہیں کرنے لگا، میں تکبر اور غرور والی بات نہیں کرنے لگا۔ تحریک لبیک پاکستان سے پہلے بھی میں اسی مشن کے لیے چل رہا تھا، 2007 کے آخر سے لے کے اب تک دین کی خاطر اسی مشن کے لیے 36 ایکڑ زمین میری بک کے لگ چکی ہے۔ 36 ایکڑ اس دور میں 36 ایکڑ اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ یا اللہ ہم پھر بھی تیرے حبیب کے دین پر کھڑے ہیں، دین کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری صحت، ہماری زندگی، یہ دین کی امانت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، حالات جیسے بھی ہوں ہم مور کرین پہ لگائیں گے، حالات جدھر بھی جائیں ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موت آئے گی تو دین کے ساتھ، زندہ رہیں گے تو دین کے ساتھ۔ کم از کم میدان حشر میں ہمیں کوئی یہ نہ کہے، ہمیں کوئی بھائی گناہ، بابا جی کہتے تھے، علامہ خادم زنجیری صاحب امیر المجاہدین، آپ کہا کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ گناہگار ہونا یہ اتنا بڑا عیب نہیں، غدار ہونا جرم ہے۔ ہم دین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، بلکہ کریل پہ مور لگا کے اپنے غیور مسلمانوں کا ثبوت فراہم کریں گے۔ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری آرم تابع و ناد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگ کی رنگ تیرے محیط میں حباب جو بابا جی پڑھا کرتے تھے نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم اور اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان میں آج آپ سے پہلی مرتبہ خاطب ہوں اور سٹیج پر جلوگر تمام تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا کے اراکین سے لے کر آخر تک تمام واجب الاحترام میں صرف 2-3 باتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں تقریریں پھر صحیح گلہ کر لوں 2-3 باتیں کر لوں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کہتا ہے ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید وہ جس کا حلیہ بے شک مجھ جیسا ہو یا پینٹ کوٹ میں ہو یا بڑی بڑی مونچھیں ہوں بڑے بڑے بال ہوں اور وہ بڑا خطرے کا نشان ہو وہ بڑا دہشت اور وحشت کا نشان ہو اقبال کہتا ہے ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ اگر کسی نے پرچون کے بھاؤ میں کشمیر کو بیچا ہو اور کسی نے تھوک میں بیچا ہو فرق تو کوئی نہیں داؤ اس کا جناب بس ہی پرچون کا تھا اس کا بس تھوک کا نہیں تھا کوئی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین اور کچھ کشمیر کے جناب کاس کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے رونے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو پرچون میں کشمیر کو بیچا ہی ہے اور آپ جو بڑی بڑی مونچھیں لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نہ جتوایا ہماری نہ کی میں نے کہا تم اپنی قوم کے اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمیں تم دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہیے گا میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ تم بھی شکل دکھانے کے قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک ہندوؤں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو ڈوب کے مر جاؤ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے اب میں آپ کا تعارف اس کو کرانے لگا ہوں جو مذہبی پنڈت ہو یا سیاسی پنڈت ہو جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو خیبر پختونخوا ان کے باپ کی جاگیر ہے ایسے نہیں ہے
یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا قلعہ ہے. اس میں وہی چلے گا جو جھوٹے باتیں اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی فنکاریاں لے کر آئے گا. اس کی ڈگڈگی اب نہیں چلے گی. اب تو کر کے دکھانا پڑے گا, اب تو میدان لگانا پڑے گا. کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں تو بڑے بڑے سیاسی قدکاٹ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے. میں نے کہا بھائی میری بات سن, میرے جلسے میں ایک شخص آئے, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. میرے جلسے میں ایک شخص ہو, اگر میں اکیلا بھی کھڑا ہوں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کے سامنے ایک درخت پر چڑھے تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھی, وہ بالکل کمزور تھی, بالکل ایسے بالکل کمزور سی. تو صحابہ مسکرانے لگے. میرے آقا مولا نے فرمایا ان کی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہے. میں نے کہا میں تو صرف ان کے پاس جا رہا ہوں جو اتنے ظالموں کے نرغے میں بھی آ کر کہہ رہے ہیں سینہ کھول کر کہ لبیک میں نے کہا میں تو دیکھنے جا رہا ہوں کہ قائد محترم, قائد ملت اسلامیہ, امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے جو عشق کے جام پلائے تھے ان کا نشہ کہاں تک پہنچا ہے. میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت وہاں بڑے بڑے سیاسی قدکاٹ والے لوگ, بڑے بڑے خاندانوں والے لوگ, جناب آپ کا تو کوئی بات نہیں, آپ وہاں جا کے کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا, جس دین کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں سیاسی مذہبی قدکاٹ نہیں دیکھا جاتا, وہاں ایمانی قدکاٹ دیکھا جاتا ہے, وہاں ایمانی قدکاٹ دیکھا جاتا ہے. اقبال کہتا ہے, اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. 57 اسلامی ملکوں کے مردے, صدور تو نہیں میں انہیں کہوں گا, وزیر اعظم تو نہیں میں انہیں کہوں گا, انہیں میں مردے کہوں گا. اسلامی ممالک کے مردے ایک طرف, اور اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے. میں نے کہا 57 اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف, ان کے قدرات ایک طرف, ان کی دولت ایک طرف, وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کفر کے نرغے میں یہ اللہ اکبر کہا نا, میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا. اس لیے کہ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. اقبال کہتا ہے ایک لڑکی ہو یار, ایک لڑکی, اور صنف نازک ہو, اور جناب حجاب پہنا ہو, اور وہاں غنڈے اور بدماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا ہو, اس کے سامنے وہ کہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے. اس کے پاس اپنی جان تھی, اپنی عصمت تھی, اس نے حضور کے نام پر, اس نے نعرہ تکبیر کی صدا پر پیش کر دی. بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے